الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج دوپہر کو الحمدللہ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کا المنازل کے ساتھ مل کے ایک پروگرام ہوا، جس میں الحمدللہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب کا بیان ہوا اور میرا بھی ہوا، اور بھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو نواسے ہیں مفتی صہیب اشرف صاحب، مفتی عمار اشرف صاحب، ان حضرات کے بھی بیانات ہوئے۔ تو الکہف کے لیے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم کراچی کے ساتھ ان کے حضرات کے ساتھ ایک تعلق، ایک رابطہ، ایک اللہ نے نیا راستہ کھول دیا ہے، اور آگے انشاءاللہ عید کے بعد مختلف اور بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ۔ آج بات کرنی ہے عشرہ ذو الحجہ، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ذو الحجہ، یہ جو مہینہ ہے ذو الحجہ کا، یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے۔ جب ہماری زندگی میں یہ مہینہ آئے، جیسے آج آ گیا، اب آ گیا، اس مہینے میں ہم غور کریں کہ اس گزشتہ پورے سال میں ہم نے کون کون سے نیک اعمال کیے، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو گناہ ہم سے ہو گئے ان پہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگلے آنے والے سال کو اس سال سے بہتر بنانے کے لیے عمدہ پلاننگ کریں۔ تمام کمپنیز میں اس طرح ہوتا ہے، سال گزرنے کے بعد وہ پچھلے سال کی کارکردگی کے اوپر ایک جائزہ لیتے ہیں، اور آگے نئے آنے والے سال کے لیے نئے ٹارگٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر سال اپنی زندگی کو اس انداز سے بھی دیکھا کریں۔ جب بھی سال ختم ہو اور اگلا سال شروع ہو، ان چیزوں کے اوپر ہم غور کریں کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ دونوں ہی برکت والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معظم اور مکرم یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ والفجر ولیال عشر، قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے، اتنی برکت والی راتیں ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت ہے نا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذو الحجہ کی 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق یعنی عرفہ کے دن کی، اور قسم ہے جفت کی یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی۔ 9 ذو الحجہ کے دن کی الگ قسم کھائی، 10 راتوں کی الگ قسم کھائی، اور عید الاضحیٰ کی الگ قسم کھائی قرآن مجید میں۔ تو یہ عظمت والے دن اور راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک اعمال اللہ کے یہاں ان ذو الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ یعنی ان دنوں میں خوب عبادت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت کرنا پسند ہے۔ یہ عبادت کے دن ہیں، اللہ کو منانے اور راضی کرنے کے دن ہیں۔ صحابہ نے یہ بات سنی، نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ان دنوں میں عبادت کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں، مگر وہ مجاہد جو اپنے جان مال سواری کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہ آیا، سب اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، خود شہید ہو گیا، تو وہ شخص تو ضرور بڑھ جائے گا، ورنہ یہ ذکر اور یہ اللہ کی یاد کے دن، عبادت کے دن اللہ کو بہت 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 محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت کے لیے محبوب نہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں
تحلیل، تکبیر اور تحمید، یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، خوب اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں وہ بازار میں چلتے، بازار میں نکل جاتے اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بازار میں پڑھتے، اونچی آواز سے بھی پڑھتے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ ویسے تو کسی ذکر کی خاص تعداد متعین نہیں ہے کہ کون سا ذکر ان دنوں میں اس تعداد سے کرنا ہے، کثرت کا حکم ہے اور جتنا ہم زیادہ کر سکتے ہوں کریں۔ نیک اعمال کوئی بھی ہوں، ذکر کوئی بھی ہو، تلاوت قرآن ہو، صدقہ و خیرات ہو، معافی مانگنا ہو گناہوں کی، تو یہ سب اعمال بہت خیر کے ہیں اور ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ تاہم ایک عمل وہ ان 10 دنوں کے ساتھ تو مقید نہیں، مشروط نہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو نور علی نور ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک واقعہ سن لیجئے پھر اس کی تفصیل۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ کا نصاب اپنے لیے رکھ لے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، یا کسی کو ایصال ثواب کر دے گا 70,000 کا پورا گلدستہ، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک میں نے اپنی بیوی کے لیے 70,000 دفعہ پڑھا اور کئی 70,000 میں نے اپنے لیے رکھ لیے، 70,000 کے کئی سیٹ بنا لیے، نصاب بنا لیے، اپنے لیے رکھ لیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، لوگ اس کو صاحب کشف مانتے تھے، مجھے تردد تھا، معلوم نہیں ہے بھی کہ نہیں، لوگ ویسے ہی تو نہیں کہہ دیتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ نوجوان میرے قریب تھا، اچانک چیخا، میں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا قبر میں میری ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے اس کی میں نے یہ بات سنی تو دل میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، وہ جو اپنے لیے میں نے کئی 70,000 کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک 70,000 میں اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو ہدیہ کرتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لیجیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فوراً ہی وہ نوجوان خوش ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹا بھتیجے کیا ہوا، اب خوش کیوں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا کہ چچا جان، اللہ نے آسانی کر دی، اب میری ماں کی قبر میں اب عذاب نہیں، اب جنت کی رحمتیں آ گئی۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سارے واقعے سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، اس کی برکت، دوسرا اس نوجوان کا صاحب کشف ہو جانا، اس کا بھی یقین ہو گیا۔ تو ایک واقعہ ہے، تو ہم ان 10 دنوں میں اگر آسانی کے ساتھ کوئی ترتیب بنا لیں، ہمت کر لیں، تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھ لیں، اپنے لیے بھی پڑھ لیں اور زندگی کی ایک ترتیب بنا لیں، 70,000 کے کئی ہم سیٹ بنا کے رکھیں، گلدستے بنا کے رکھیں، اور اپنے والدین کے لیے اور مختلف عزیز و اقارب کے لیے ہم کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔ یہ دن تو ہیں ہی ذکر کے، تو اس میں تو ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ ہر نماز کے ساتھ 1000 دفعہ اگر پڑھ لیں تو ترتیب 5000 روز کے ہو جائیں گے، 2000 رات سوتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی بھی ترتیب بنا لیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹارگٹ بنا لینے سے تعداد پوری ہو جانا نسبتاً آسان ہے، کھلا چھوڑنے میں بعض دفعہ انسان کو غفلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لیں تب بھی بہت اچھا، لیکن اگر کوئی پورا نہ پڑھنا چاہے، اس طرح سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے، 20-25 کے بعد 30 کے بعد اندازاً تو دوبارہ پھر ایک مرتبہ پورا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 15-20-25 دفعہ پڑھ لے، 30 دفعہ پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پورا پڑھ لے، تو اس طریقے سے بھی تعداد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، اپنے لیے ذخیرہ بنانا، یہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا۔
ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں ذرا دنیا کے تعلقات کو کم کر کے اللہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے، کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں، تو ہم اس اعمال کی ان دنوں کو کوشش کریں، اور کیا کریں؟ فکر یہ کریں کہ ہمارا روز تعلق اللہ کے ساتھ بڑا ہو۔ یکم ذی الحجہ کو جو تعلق تھا 10 کو اس سے آگے ہونا چاہیے۔ اگر ان 10 دنوں میں ہمارا تعلق اپنے رب سے نہ بڑھا تو سیدھی بات ہے ہم نے ان 10 دنوں کا فائدہ ان 10 دنوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان 10 دنوں میں ایک اور مبارک عمل، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی یہ کرے گا تو بہت بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ یہ کریں، بہت فضیلت ہے۔ اگر جس کی قربانی نہیں بھی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، وہ بھی اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک مشابہت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حجاج کے ساتھ مشابہت اس مہینے میں 3 طرح سے ہمیں مل سکتی ہے، ہم کوشش کریں۔ سب سے پہلی مشابہت تو یہ ہے کہ جب حج کرنے والا حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کو محبوب بھی ہے اور حاجی کے لیے، احرام والے کے لیے حکم بھی ہے۔ تو جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ تو یہ پڑھیں گے، لیکن جو پوری دنیا میں دوسرے مسلمان حج کرنے نہیں جا رہے ان کو یہ فرمایا کہ تم اپنے اپنے مقام پہ جہاں کہیں ہو کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے پڑھتے رہو۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں میں تو یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ایک مشابہت ہے حجاج کے ساتھ۔ حجاج کے ساتھ ایک اور مشابہت وہ کیا ہے کہ جب بھی حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا احرام کب کھلتا ہے؟ جب وہ قربانی کا واجب ادا کر لے۔ تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن جو لوگ دنیا کے باقی مسلمان حج کے لیے نہیں جا پا رہے، اپنے ہی علاقوں میں رہ کے وہ قربانی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اچھا تمہارا قربانی کا ارادہ ہے، تم بھی حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو۔ یکم ذو الحجہ سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ صاف کر لو، کاٹ لو، اس کے بعد جب قربانی ہو جائے اس کے بعد کر لینا۔ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان 10 دنوں کے اندر حکم یہی ہے کہ ہم اس کی احتیاط کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں، مشابہت کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے۔ عشرہ ذو الحجہ، یہ جو 10 راتیں ہیں جو آج کل گزر رہی ہیں، چند گزر گئیں چند باقی ہیں، ان راتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ راتیں شب قدر کی مانند ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں ایک شب قدر کی رات آتی ہے اور وہ بھی تلاش کرنی ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کون سی ہے۔ یہ تو 10 راتیں بتا دی گئیں کہ شب قدر کی مانند ہیں اور معلوم بھی ہیں، ہمیں تعین بھی کر دیا گیا۔ تو ان راتوں کو تم خوب عبادت کریں اور دعاؤں کے اندر لگیں۔ کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ ہو اور رات کو اللہ کی کوئی نافرمانی اور گناہ نہ ہو۔ اور یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو بہت قبول ہیں، محبوب ہیں۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ ایک دن کا روزہ رکھیں، 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ یکم ذو الحجہ سے لے کر 8 ذو الحجہ تک یہی ترتیب ہے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کی مانند ہے۔ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی 8 رکھ لے، کوئی 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، 1 رکھ لے، اپنی سہولت کے ساتھ جو جتنا رکھ سکے اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے قضا روزے باقی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا روزوں کو ہی پورا کرے، نفل روزے نہ رکھے، پہلے قضا رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس کے قضا روزے بھی باقی ہیں اور وہ نفل بھی رکھ لیتا ہے، ہو تو جائیں گے، لیکن موت کا کوئی معلوم نہیں کب آ جائے،
اس لیے قضا روزے کی فکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسے عام طور سے مستورات کا معاملہ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ قضا روزے جو ہیں نا وہ لکھے رہتے ہیں، کھاتے میں ہوتے ہیں، وہ چاہیے کہ پہلے وہ پوری کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 9 ذو الحجہ کا دن۔ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ، جو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں نہیں ہوتے، جو پوری دنیا میں اور کہیں مقام پر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی گناہوں کی معافی اللہ نے رکھ دی، انہیں بھی محروم نہیں کیا۔ میدان عرفات میں حجاج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ باہر والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اچھا اگر تم 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھ لیتے ہو، حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا اور ایک اگلا سال۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایسے اعمال جس سے اگلے بھی معاف ہوں اور پچھلے بھی معاف ہوں یہ بہت کم ہیں۔ تو یہ ان مبارک اعمال میں سے ہے، اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو پچھلے بھی 1 سال کے گناہ معاف اور اگلے بھی 1 سال کے گناہ معاف۔ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ہوتا ہے۔ بھئی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں وہ بھی کوئی بڑی بات، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اگر صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کے لیے چاہیں اپنی رحمت سے کبیرہ بھی معاف کر دیں تو اللہ کی شان بہت بڑی۔ تاہم علماء فرماتے ہیں کہ ان اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دینا اور آگے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، بعض شرائط آتی ہیں پھر جا کر وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، سچی توبہ کے لیے 3 باتوں کا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے معاملہ۔ پہلی بات، گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی ہو، انسان نادم ہو۔ دوسری بات، فوری طور پر گناہوں کو چھوڑ بھی دے۔ اور تیسری بات، آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہیں سچی توبہ کے لیے۔ تاہم اس میں ایک بات ضمناً اور بھی آتی ہے جو بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟ اگر کسی کے حقوق دینے ہیں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، وہ ادا کرنے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں، سچی توبہ تبھی پوری ہوتی ہے ورنہ نامکمل رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پیسے دینے آج ہم نے سچی توبہ کر لی تو اس کے پیسے دینا معاف ہو گئے، وہ نہیں ہے۔ اس کو جو تاخیر کی، جو اس کو تکلیف پہنچائی، وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا توبہ کے ذریعے، لیکن جو حق ہے وہ پیسے دینے سے ہی ادا ہوگا۔ اسی طرح کسی کی نماز قضا باقی ہیں، انسان نے سچی توبہ کر لی، ارادہ کیا آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، تو پچھلے جو قضا کرنے کا گناہ ہے وہ تو انشاءاللہ العزیز معاف ہو جائے گا، لیکن جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرنی ہی ہوں گی۔ تو اس کا حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ادا کرنا یہ سچی توبہ کے ساتھ بہت ضروری۔ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ۔ چند سال پہلے تک یہ سوال کسی کے ذہن میں نہ تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اس قسم کی باتیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شکوک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ پوری محنت ہو رہی ہے کہ الحاد یعنی بے دینی، اللہ سے اور رسول سے اور قرآن سے دوری، یہ بڑھتی چلی جائے اور شکوک و شبہات بڑھتے چلے جائے۔ جتنا ہی آن لائن تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی دینی مزاج، دینی تعلیم، دینی ماحول اور تربیت کا فقدان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو 1-2 دفعہ نہیں، بہت ساری دفعہ مثال دے چکا ہوں۔ آپ اپنا موبائل کھولیے اور قرآن پڑھیے، موبائل میں قرآن کی ایپ ہو اور کھول کے ذرا قرآن پڑھنا شروع کیجئے، 1 پاؤ پڑھیے، پھر موبائل کو سائٹ پہ رکھ دیجئے، قرآن مجید لیجئے، اس کو کھولیے، پھر وہی سپارہ پڑھیے اور دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں میں۔ تو جتنا یہ فرق ہے نا قرآن کو سامنے دیکھ کر کھول کر پڑھنے میں اور موبائل پہ قرآن پڑھنے میں، اسی طرح فرق ہے کہ کسی مدرسے میں، مسجد میں، خانقاہ میں، تبلیغی مرکز میں بیٹھ کر دین سیکھنا سکھانا اور آن لائن دین سیکھنا سکھانا، کبھی دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اور جتنا ہم آن لائن پہ زیادہ جاتے جائیں گے شکوک و شبہات بھی بڑھیں گے، خطرات بھی بڑھیں گے کہ وہ لوگ جو آن لائن تعلیم سے دور تھے
اب وہ بھی مجبور ہو کر آن لائن پر آ گئے۔ آن لائن میں کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کسی نیک اللہ کے صحیح ولی کا بیان سنیں، ساتھ ہی ساتھ فتنے بھی بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ 5 منٹ 10 منٹ کوئی ایک بیان تسلی سے سن نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی غلط چیز بیچ میں آ رہی ہوگی۔ انسان ہے، کسی وقت بھی غلط چیز کو چیک کر لیا تو ٹریک بدل سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو 9 ذوالحجہ کو ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جاتا ہے آج کل کہ جی سعودی عرب کی 9 ذوالحجہ یا پاکستان کی 9 ذوالحجہ۔ بھئی جہاں جو ہے وہ وہاں کی تاریخ کا اعتبار کرے گا، وہ کسی دوسرے ملک کی تاریخ کا اعتبار نہیں کرے گا، چاہے وہ ایک دن بعد میں ہے یا ایک دن پہلے ہے۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر ہم نمازیں یہاں اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں، روزہ اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں، سحری اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے 9 ذوالحجہ یہ بھی جو جس ملک میں ہے، اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان کے حساب سے ہوگا، سعودی عرب کے حساب سے نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر شکوک و شبہات کی ضرورت نہیں، آسان سی بات ہے۔ 9 ذوالحجہ سے ایک حکم اور بھی شروع ہوتے ہیں۔ ایک تو 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ہمت کر کے رکھ لینا چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خیر ہے۔ قیامت کے دن یہی نفلی روزے ہمارے لیے کام آئیں گے اور ہمارے فرائض کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے ان کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رکھتے تھے، صحابہ کرام یہ رکھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ اچھا، اب ہے 9 ذوالحجہ سے ایک اور عمل، وہ کیا ہے؟ وہ ایام تشریق ہیں اور تکبیر تشریق کا پڑھنے کا سلسلہ ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں حجاج ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باقی دنیا میں مسلمان اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا واجب، مرد مناسب اونچی آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور یہ 13 ذوالحجہ کی عصر تک اس کا وقت ہے۔ 23 نمازیں، ایک دن کی نمازیں ہوتی ہیں 5، 9، 10، 11 اور 12، 4 دن کی 20 نمازیں ہو گئیں اور 13 ذوالحجہ کی 3 نمازیں ہو گئیں، فجر، ظہر اور عصر۔ ان 23 نمازوں میں یہ پڑھنا واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بار بار تکبیر پڑھائی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھے، غیر اللہ کی محبت جو جگہ بنائی ہوئی ہٹے، ہم اللہ کی یہ ذات کے یقین کے ساتھ اللہ کی عظمت کو دل میں لینے کے لیے خوب کثرت سے ذکر کریں۔ ہم ان 4 دنوں کے اندر بھی، ان 23 نمازوں کے اندر بھی ہم ان کثرت کے بعد غور کریں، کیا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھ رہا ہے؟ نہیں، نافرمانیاں چھوٹ رہی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ذکر اللہ کی جو برکات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑنے لگتا ہے اور محبت دل میں بڑھنے لگتی ہے، تو ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے۔ تو ایام تشریق کے اندر یہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ ہمارے لیے واجب بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے، باعث مغفرت بھی اور اللہ کا محبوب بھی ہے، عمل ہے، اور حجاج کے ساتھ مشابہت بھی ہے، حجاج کرام کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ 9 ذوالحجہ تک ہم پہنچیں۔ اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ 9 کا دن گزار کے اور 10 کے دن سے پہلے، یعنی 10 ذوالحجہ کی جو رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات بھی عبادت والی، دعاؤں والی ہے، بڑی قبولیت والی رات ہے۔ بلکہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، دونوں راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر عبادت کی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، قیام کیا ہے، نماز وغیرہ پڑھی، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ان چاند راتوں میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔
تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس میں ہم کچھ نفل کا اہتمام، دعا، استغفار، تلاوت قرآن، اس کی کوشش کریں۔ غور کیجئے، یہ رات تو ہے عبادت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اور قیامت کے دن کی آسانی کے لیے۔ اللہ تو یہ دینا چاہتے ہوں، اس کے بالمقابل اگر ہم یہ رات بازاروں میں گزاریں، موسیقی میں، نامحرموں کے ساتھ، گناہوں میں، لہو لعب کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، اور مختلف قسم کی خرافات اور مختلف قسم کی بے حیائیوں کے ساتھ، تو یہ زیادہ گناہ کا ذریعہ ہوگا، زیادہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے آ جاتا ہے 10 ذو الحجہ، عید کا دن۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کا دن بنایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے بہت سے لوگ جو پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے، تو وہ سال کے 2 دنوں میں کچھ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 دن کیا ہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایام جاہلیت میں اسلام سے پہلے ابھی تک ایک رواج چل رہا ہے، ان 2 دنوں میں کھیل کود ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے اور اس طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، اب وہی تمہارے لیے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ ہمارے مذہبی تہوار، سال کی عیدیں حدیث میں صرف 2 ہیں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں جب عیدین کے مسائل آپ پڑھیں گے تو ایک عید الفطر کا نام ملے گا اور ایک عید الاضحیٰ کا نام ملے گا، اس کے علاوہ کسی عید کا نام نہیں ملے گا۔ جمعے کو عید کے دن سے تشبیہ دی گئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو عیدین کے مسائل ہیں کہ عید الفطر کے یہ سنتیں، یہ معاملات ہیں، عید الاضحیٰ کے یہ معاملات ہیں، تو اس اعتبار سے پورے سال میں عیدیں فقط 2 ہیں، 3 نہیں۔ لیکن ہم ترقی کے زمانے میں چل رہے ہیں، تو یہ 3 تو ہم کر چکے ہیں، آگے 4، 5، 6، 7، اگر کسی کی زندگی اور 30-40 سال رہی وہ دیکھ لے گا، تو یہ بہت آگے بھی جانا ہے سلسلہ، اللہ نہ کرے جائے، لیکن ہم اسی طرف ہیں کہ جو کام سنت کا ہے اسے چھوڑنا ہے، جو من پسند کا ہے اسے کرنا ہے۔ تو یہ 2 ہی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے بتائے، اور ان دنوں میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ عید الفطر روزہ رکھنا حرام 1 دن، اور عید الاضحیٰ میں 4 دن روزہ رکھنا منع کیا گیا، یہ کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ عید کی خوشی ہونی چاہیے اور عید کا اہتمام ہونا چاہیے، شریعت اور سنت کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، من مرضی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ عید کی رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ عید کو صبح جلدی اٹھنا، فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ عید کی نماز جو واجب ہے وہ تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو اس دن فجر کی نماز فرض ہے اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ تو عید کا دن ہی انہوں نے برا شروع کیا۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص قسم کھا بیٹھا، اپنی بیوی کو کہنے لگا جو منحوس دن ہوگا نا اس دن تجھے طلاق دوں گا، کوئی بھی منحوس دن۔ اب یہ بات تو کر بیٹھا ہے لیکن اسے اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ منحوس دن ہوتا کون سا ہے۔ تو ایک فقیہ کے پاس گیا اور کہا حضرت اس طرح میں نے قسم کھا لی ہے کہ منحوس دن کے اندر میں بیوی کو طلاق دوں گا، تو منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن تیری نماز فجر قضا ہو جائے وہ دن تیرے لیے منحوس دن ہے، کہ ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے۔ دین کا ستون ہے نماز، تو فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اور عید کے لیے صبح جلدی اٹھنا، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ عید کے دن شریعت نے صفائی ستھرائی کا بہت حکم دیا، خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں صفائی ستھرائی کا حکم بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ خوب اہتمام کے ساتھ میل کو چیل کو دور کرنا، سنت کے مطابق غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور خوشبو لگانا جو ہمارے پاس موجود ہو، اسی طرح اچھے طریقے سے مسواک کا اہتمام کرنا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ پاک اور صاف عمدہ کپڑے جو موجود ہوں وہ پہننا، اس کے لیے قیمتی جوڑے سلوانا، ہر سال نیا جوڑا سلوانا، یہ مسنون نہیں، جو انسان کے پاس موجود ہیں ان میں جو مناسب اور خوبصورت اور بہتر ہے اس کو انسان پہن لیا کرے۔ اور جو لباس پہنے اللہ کی رضا کے لیے پہنے، شکر ادا کرتے ہوئے پہنے،
اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ سنت کے مطابق دن گزرے گا۔ اس کے علاوہ خواتین کا اپنے لیے زینت کو اختیار کرنا تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ تیز پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں۔ اس کے علاوہ وہ تیاری کریں، اپنے خاوند کے لیے تیار ہوں، مہندی لگانا اور زیب و زینت کو اختیار کرنا۔ خاوند کے لیے ہو تو عبادت، اگر اس لیے ہو کہ نامحرموں کے ساتھ باتیں کرنی ہے، ہلہ گلہ کرنا ہے، ان کے سامنے بیٹھنا ہے، مکس گیدرنگ ہونی ہے اور ان سے سوال و جواب ہونے، تو یہ سب کا سب ان کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا یہ بھی سنت ہے، اور امام کے قریب بیٹھنا یہ بھی زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عید کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، کہ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جہاں تک ممکن ہو ان سنتوں کو بھی ہم کوشش کر لیا کریں، اگر مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بڑا مشکل کام، بڑی شرم آتی ہے آج ہمیں۔ حاجیوں کو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جہاز میں 300 لوگ بھرے ہوں گے، پورے جہاز میں تلبیہ کی آواز ایک آدھ کسی کی آئے گی، باقی سارے چپ، آواز ہی نہیں آتی۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں جو سنت ہے، با آواز بلند مردوں کے لیے ہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ بہت شرم آئے گی، ہم نہیں کر سکیں گے، ہم بڑے شرمیلے ہیں۔ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں آتی نہیں۔ گھر میں کوئی عورت ہماری محرم ہو اور وہ بے پردہ باہر نکلے، ہمیں اس پہ شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی۔ ہاں وہاں شرم آتی ہے جہاں نہیں آنی چاہیے۔ کسی سے پوچھو بھی سر پہ دوپٹہ نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، وہ بڑی شرم آتی ہے، جی ٹوپی رکھ کے گھر سے نکلیں، دوپٹہ پہن کے گھر سے نکلیں، برقع کیوں نہیں پہنتی بھئی بڑی شرم آتی ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی۔ سن لیجئے عمل کیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے مناسب اونچی آواز سے تکبیرات کو کہنا۔ کون سی تکبیرات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے مناسب اونچی آواز سے کہنا یہ سنت ہے، لیکن پینے کے لیے پیپسی چاہیے، جوس چاہیے، سافٹ ڈرنکس چاہیے اور مزیدار چیزیں چاہیے، لیکن گلے سے آواز نہیں نکلے گی۔ یہ ہمیں نکالنی ہے، فکر کرنی ہے، اللہ کو پسند ہے، ہم اس کی فکر کریں۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ہم بھی اس عمل کو کریں۔ اس میں کوئی شرم آنے کی ضرورت نہیں، یہ نبی کا عمل ہے، مبارک عمل ہے۔ تو عید کے لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے مناسب اونچی آواز سے مردوں کو چاہیے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہا کریں۔ عید الاضحیٰ، اس میں جس وقت انسان جاتا ہے تو نماز کے لیے جاتے وقت کچھ نہ کھائے۔ عید الفطر میں جس وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا کے جائے۔ تو عید الفطر میں گزشتہ پورا مہینہ رمضان کا گزرا، اب عید کی نماز کے لیے جاتے وقت کچھ کھا کے جانا یہ سنت، اور عید الاضحیٰ کے لیے کچھ نہ کھا کے جانا سنت۔ لیکن اگر کوئی کھا لے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی کے جانور کا جو گوشت آتا تھا، کلیجی آتی تھی، اسی سے اس دن کی ابتدا کرتے تھے کچھ کھانے پینے کی۔ تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے اگر کوئی آسانی سے کر سکے۔ اب جن کی تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی عید کی اور اس کے بعد جانور ذبح ہو گیا، ان کے لیے تو اس سنت کو پورا کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر کسی کی قربانی دوپہر کو ہو رہی ہے، عصر کے بعد ہو رہی ہے، دیر سے ہو رہی ہے، تو ان کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کو کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اتنا انتظار کرنا کہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ بات بہت غلط ہے، یہ غلو میں آ جاتا ہے، شدت میں آ جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں مناسب وقت میں آپ کی قربانی پہلے ہو رہی ہے اور آپ کو کلیجی مل گئی، آپ نے کھا لی تو بہت اچھی بات ہے، سنت پوری ہو گئی۔ لیکن اگر دیر ہے، 4-6 گھنٹے ہیں قربانی میں، تو اتنی دیر تک بھوکا رہنا یہ مناسب نہیں۔ عید والے دن قربانی کرنا بھی سنت اور صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت۔ عید والے دن خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے محتاج، مسکین اور غریبوں کو انسان کچھ نہ کچھ دے۔ عید والے دن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں اہتمام کرنا اور
ان کا خیال کرنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ خوشی کا دن ہے، خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، اور خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اور کرنے کے لیے ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے، غصے کو ذرا تحمل کے اندر تبدیل کرنا پڑے گا، خوش کلامی کرنی پڑے گی، تو گھر والوں کے ساتھ نرم اور محبت کی گفتگو، نرم گفتگو، یہ بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ہے، اور عید کے اندر انسان کو خوشیاں عطا کرتی ہیں۔ عید کے دن مبارکباد دینا بالکل جائز ہے، مبارکباد مختلف علماء سے جائز ثابت ہے، فقہاء کرام سے ثابت ہے، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک ہے مصافحہ کرنا اور گلے ملنا، مصافحہ کرنا اور گلے ملنا، اس میں پہلے سنت سمجھ لیجئے، پھر اگلی بات۔ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ملنے آتا، مصافحہ ہوتا، سلام کیا جاتا۔ کوئی دور سے مسافر آتا ہے، اپنا ہی شہر کا بندہ سفر کر کے واپس آتا، اس سے پھر معانقہ کیا جاتا، یعنی گلے ملا جاتا۔ تو مصافحے کا موقع کیا ہے کہ دو آدمی آئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، سلام کیا، یہ مصافحے کا موقع ہے، ملاقات کے ابتدائی وقت۔ اور معانقے کا موقع عام طور سے یہ ہے، کوئی دور سے آ رہا ہو، سفر سے آ رہا ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا اپنے ہی شہر کا کوئی بندہ سفر کر کے واپس آ گیا ہو، اس سے معانقہ کرنا۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ جب جدائی ہوئی کسی سے ملے تو مصافحہ۔ تو اس کا اصل حکم یہ ہے، عید کی نماز کے بعد باقاعدہ مصافحہ کرنا، گلے ملنا اور اس کو عید کا حصہ سمجھنا، یہ بات غلط ہے۔ دو بھائی ہیں، گھر سے نکلے ہیں، صبح ملے، مصافحہ ہوا، سلام دعا ہوئی، اور مسجد میں بیٹھ گئے، اب مسجد میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ موقع سنت کا نہیں ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ اس سے بچیں، ورنہ کم سے کم اس کو سنت یا عید کا عمل مت سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10 ذو الحجہ، قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے علم میں ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کے حکم سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ قربانی انہی کی یاد میں ہے، اور انہی کی اس چیز کو اللہ رب العزت نے قبول کیا اور اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شوق اور محبت کے ساتھ قربانی کا اہتمام کریں۔ آج میرا دوسرا بیان ہے، روزہ بھی ہے، ذرا پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، ہمت بھی کم ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آج ذکر نہیں کر رہا، کچھ اور معاملات ذکر کر کے بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور ابھی کہیں دور بھی گیا ہوا تھا، وہاں سے ابھی واپس آیا ہوں، تو کچھ ہم قربانی کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ بہت اہم نکتہ ہے، بات کو توجہ سے سنیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں دو حکم آئے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اگر ہم نماز کی روح کے ساتھ ادا کریں اور قربانی کی روح کے ساتھ ادا کریں تو إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ آج بھی ممکن ہے اگر ہماری نماز ہو اور ہماری قربانی واقعی قربانی، پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ لیکن آج نہ ہماری نماز ہے، نہ قربانی رہی۔ قربانی کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، اللہ نے مینڈا بھیج دیا، جانور ذبح کر دیا۔ تو غور کیجئے، کیا صرف انہوں نے جانور ذبح کیا تھا؟ نہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ایک مزاج کا نام ہے، ہمیں یہ مزاج اپنانا ہے، اس مزاج کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب اپنے خلیل کو حکم دیا آگ میں ڈل جانے کا آگ میں ڈلے، بیوی بچے کو چھوڑ کے آنے کا بیوی بچے کو چھوڑ دیا، بچے کو ذبح کرنے کا بچے کو ذبح کر دیا، اپنے گھر بنانے کا حکم دیا گھر بنا دیا، اور بہت سارے احکامات ان کو دیے، زیر ناف بال کاٹنے کا حکم دیا، جو ان کو حکم دیتے چلے گئے، ہر حکم کے آگے وہ سر جھکاتے چلے گئے، پورا کرتے چلے گئے۔ اصل میں اس مزاج کو اپنانا ہے، اس مزاج ابراہیمی کو سمجھنا ہے اور اپنانا ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار، ہم اس قربانی سے عہد کریں، ارادہ کریں، اے اللہ
ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما کہ آپ کے ہر حکم، نبی کے ہر سنت کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہوں اور ہم اس کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہوں، تڑپ رہے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہر چیز، جان، مال، ماں باپ، وطن، مکان، ہر چیز اللہ کے راستے میں چھوڑ دی۔ ہم ایسے بن جائیں۔ تو قربانی کی روح تو یہ ہے۔ قربانی کی روح ایک اور بھی بات اس میں آتی ہے۔ جب ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے عیب ہو، اس کے اندر عیب کوئی نہ ہو۔ عیب والا جانور ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس مال سے وہ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اس مال کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اس مال کی بھی فکر کرنی ہے۔ خالی جانور بے عیب ہو اور مال آپ کا عیب والا ہو پھر بھی معاملہ بیکار ہے، لٹکا رہے گا۔ اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کے عمل کو، پاکیزہ مال کے صدقات اور ہدیات کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر سود، دھوکہ یا اور کوئی گڑبڑ شامل ہے اور کوئی معاملات ہیں تو پھر تو نقصان ہے۔ تو ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جانور بھی بے عیب ہو اور جو شخص جانور خرید رہا ہے اس کا مال بھی بے عیب ہو، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی بہت بڑی سعادت ہے۔ جو شخص یہ قربانی کا عمل نہ کرے، نبی علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی، خبردار ہماری عیدگاہ تک نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمارے پاس آنے کی۔ رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاتم النبیین۔ کتنی ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ کوئی ہے مسلمان جو اس چیز کو سہار سکے، نبی علیہ السلام کی ناراضگی کو سہ سکے؟ تو جس کے اوپر قربانی واجب ہو اسے تو فوری طور پر بڑے شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربانی کے بہت سارے فوائد ہیں، چند شرطیں ہیں۔ اگر ہم نے ان بنیادی باتوں کو پورا کر لیا تو یہ سارے فوائد ہمیں بآسانی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پہلی شرط اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا خون گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری یہ چیزیں نہیں پہنچتی، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے، اس کی طرف فکر کرو۔ تو قربانی ہم کریں، پہلی بات اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ دوسری بات اس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا نہ ہو، کسی انداز سے کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اور تیسری بات دل کی خوشی کے ساتھ ہو، دل کے خوب تعلق کے ساتھ ہو۔ جب یہ تین باتیں آ جائیں گی نا تو اس قربانی کے درجہ کیا ہوگا اور ہمیں کیا ملے گا، اس کو سنیے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ تین باتیں پہلے پوری کیجئے، اخلاص، ریاکاری سے پاک ہونا۔ آؤ میرا جانور دیکھو میں نے لیا ہے، پچھلے سال اتنے کا لیا تھا، اس سال اتنے کا لیا ہے۔ ریاکاری سے پاک ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اب کیا ملے گا سنیے، بلکہ کیا نہیں ملے گا، سبھی کچھ مل گیا۔ اگر یہ بنیادی چیزیں ہم نے پوری کر دیں تو سب سے پہلی بات جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گے۔ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے اور کتنے بال ہوتے ہیں گن بھی نہیں ہم سکتے، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا، جانور کا خون نیچے گرے گا، اور 10 ذو الحجہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے جانوروں کا۔ تو اللہ کا محبوب عمل مل رہا ہے، قبولیت مل رہی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا، تیسری بات ذبح کیا جاتا ہے، خون نیچے نہیں پہنچتا، اس سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا عمل قبول ہو جائے یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل ہو جو قبول ہو اللہ کو اور وہ جہنم میں جائے، وہ جنت میں نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور پہنچے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو یہ سعادت ہمیں قربانی سے مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے کھر، سینگ اور بال یہ بھی قیامت کے دن نیکیوں میں وزن کیے جائیں گے، اعمال نامے میں تولے جائیں گے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں؟ بھئی جو لوگ قربانی پہلے کرتے رہیں، کبھی گھر میں کھر لے کر آئے؟
اس دفعہ قربانی کر کے کھر لا کے ذرا بیگم صاحبہ کو دیجیے گا جی یہ پکا لو، وہ آپ کے سر پہ ہی آپ کے سر پہ تو پڑ سکتے ہیں، تو کراہیت والی چیز ہے، کوئی بھی نہ لائے گا نہ اس کو پکائے گا، نہ کوئی اس کی فکر کرے گا، پہلے باہر پھینکتے ہیں، اس کو باہر نکالو۔ ایک ایسی چیز جس کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو باقاعدہ خاص طور سے ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تم نے اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے جانور قربان کیا۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، ارے وہ کھر کی قیمت بھی تمہیں دیں گے، وہ تمہیں سینگ کی قیمت بھی دیں گے، وہ تمہیں ان اشیاء کی قیمت بھی دیں گے جو تمہارے نزدیک اچھی نہیں تھیں۔ اللہ کے ہاں قدردانی کا معاملہ ہے۔ تو جب کھر پہ یہ مل رہا ہے تو باقی گوشت جو انسان خود کھاتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، اس پر اسے کیا ملے گا، انسان خود سوچے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر آتا ہے، کنز العمال کی روایت ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سواریاں بنیں گی، یہ سواریاں بن جائیں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا کھول لیجئے، پل صراط کیا ہے، کہاں ہے؟ گوگل لوکیشن پہ تو یہ نہیں ملے گا، ہاں حدیث کے اندر یہ مل جائے گا، اس کی کیفیت بھی مل جائے گی۔ قیامت کے دن یہ قائم کیا جائے گا، اور یہ دریائے راوی دریائے سندھ کے اوپر نہیں ہوگا، یہ جہنم کے اوپر ہوگا۔ اللہ کی قسم، 7 سمندروں کو آگ بنا دیا جائے، وہ آگ تھوڑی ہوگی جو جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کے اوپر یہ ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہا گیا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تیرے رب کا یہ اٹل پکا فیصلہ ہے کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، گزر صرف وہی سکے گا جو تقوی والا ہوگا۔ سنیے اس واقعے کے بعد، اس حال کو سننے کے بعد کہ جہنم کی آگ کے اوپر پل، اور کراس کرنے کے بعد سامنے جنت، پل ہے جہنم کے اوپر، کراس کر کے ہے جنت، تو یہ اس کی لوکیشن ہوگی، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ اب اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات پہ اور غور کریں۔ آپ کے گھر میں چھری ہوگی سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے، تو جس طرف سے وہ کاٹنے کا حصہ ہوتا ہے اس کو ذرا الٹا کر کے رکھ دیں، اور ذرا اس کے اوپر اپنا قدم پورے وزن سے رکھیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یا تلوار پہلے گھروں میں ہوتی تھی تو وہ ذرا لمبی ہوتی ہے نا، کئی فٹ، اگر کسی کے پاس تلوار ہو اور تیز دھار والی ہو، اس کو الٹا کر کے رکھیں، اس کے اوپر ذرا چل کے تو دیکھیں، کوئی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو پل صراط تو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اتنا تیز دھار ہوگا معاملہ۔ اور وہاں پر کیا کام آئے گا؟ یہ قربانی کے جانور جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے کیے جائیں گے، یہ وہاں کام آئیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، چند ہزار روپے کا جانور مل جاتا ہے، حصہ ڈل جاتا ہے، 20-30 ہزار کا، لاکھ کا بھی، 50 ہزار کا بھی، کیا قیمت ہے یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، اور پل صراط جہنم کی آگ کے اوپر ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس وقت پھر اس کی قدر آئے گی۔ ہم بڑے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی ادا کریں، اللہ کا حکم پورا کریں، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور قیامت کے دن اس کا ثواب ہمیں ہی ملے گا۔ اس کی ہم بھرپور فکر کریں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کریں۔ قربانی کے عمل میں ایک اور بہت خوبصورت بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی، ہمیشہ کی، اور امت کی طرف سے بھی قربانی کی، امت کے غریبوں کی طرف سے۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو، مال ہو، یہ اپنی طرف سے واجب قربانی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے کی، تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، اور باقاعدہ یہ خواہش رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی کو فرمایا تھا کہ تم میرے بعد میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، تو حضرت علی جب تک رہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں کرتے رہے۔
تو ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں۔ پھر جو عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کا کرنا، یا اپنے شیخ کی طرف سے اور علماء کی طرف سے، محدثین فقہا کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو۔ جیسے ابھی ہماری چترال میں قربانی چل رہی تھی تو ایک صاحب نے بھیجا کہ جی ازواج مطہرات کے لیے قربانی کے حصے میرے ڈال دیں، ایک نے بھیجا جناب نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی طرف سے ڈال دیں، ایک نے خلفائے راشدین کے نام لکھوائے۔ تو بھئی جس کا تعلق ہوتا ہے، دل کرتا ہے تو وہ پھر اپنی تعلق کو نبھاتا ہے۔ تو ایک موقع ہے اپنے تعلق کو ان کے ساتھ جوڑنے کا، دکھانے کا، بتانے کا، اللہ میرا تو ان کے ساتھ تعلق ہے جن کے اوپر میرے نام ہیں، میرے بیوی بچوں کے گھر والوں کے نام ہیں، ان کے لیے میں جانور قربان کر رہا ہوں اور اپنے تعلق کو بڑھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 100 جانور حج کے موقع پہ قربان کیے، 100 جانور، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ قربانی کے جانور میں ذبح کرنے میں ایک احتیاط اور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ قصائی چاہے ہم بلائیں، گوشت وہ بنائے، بالکل بنائے، لیکن ذبح آپ اپنے ہاتھ سے کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بعض غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں چھری چاپڑ پکڑ کر، تو سنت جو ہے نا، سنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ سنت پر پورا عمل کریں گے کوئی فتنے اندر نہیں آئیں گے، کوئی شر اندر نہیں آ سکتا۔ سنت ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے تو بہت ساری چیزوں سے انسان بچا رہے گا۔ قربانی کے بارے میں 2 باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کی تعظیم کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ان شاعر اللہ کی تعظیم یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ پھر شاعر اللہ کا مذاق کون اڑا سکتا ہے؟ کوئی متقی، تو والی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر اللہ کو مذاق بنا لینا یہ بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے۔ جیسے ہی بقرہ عید آتی ہے بہت ساری باتوں کا ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، قربانی کا، بکرے کا اور مختلف باتوں کا۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہے نا غیر مسلم بہت مذاق اڑانے کے لیے، یا ان کے چاہنے والے ایسے مسلمان جو دین سے دور ہو چکے ہیں، جنہیں علماء کی صحبت نہیں ملی، وہ ایسے لوگ بہت ہیں ہمیں برا بھلا کہنے کے لیے، اسلام کی نشانیوں کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ جیسے 2-3 دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسیج آیا، شاید اس قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں، سنت صرف جانور ذبح کرنا سنت نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت یہ ہے کہ بیوی کو بھی ویرانے میں چھوڑاؤ۔ اب لوگ اس کو مذاق میں، دل لگی میں بھی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ شاعر اسلام کا کہیں کسی انداز سے مذاق اڑانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم امتی ہونے کے باوجود سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کی ترغیب دی، حکم دیا اور نہ کرنے کی وعید۔ رہا بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کے جانا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم الہی تھا، ان کے لیے خاص تھا، اور ہمیں نبی علیہ السلام نے واضح بتا دیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے زندگی گزارنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی، بلکہ ہمیں تو بیوی کو دل کے قریب کرنے کا حکم ملا، اس کا خیال رکھنے کا حکم ملا۔ خیال نہ رکھنے پہ پکڑ ہے۔ تو ہم اس طرح کی باتوں کو مذاق میں بھی کبھی آگے پیچھے وائرل نہ کریں، بہت بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی فکر کریں۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ آتی ہے، بقرعید کے موقع پہ ایسے جو ہے نا وہ لوگ نکل آتے ہیں، جیسے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں کہ جی
کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی کا علاج کروا دیں، یہ پیسے صدقہ کر دیں، جانور ذبح کر دیا، کسی کا کام کیا آئے گا. تو اس کے اوپر بہت ساری وہ باتیں کرتے ہیں. ایک اس کا اقتصادی پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو گاؤں گوٹوں میں، ویرانوں میں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، سارا سال انتظار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیش فلو نہیں ہوتا. اس وقت وہ جو کیش فلو آتا ہے، یہ پورا ایک سرکل چل جاتا ہے جس کے بے پناہ فائدے ہیں، بے حساب فائدے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریب پڑوسی کی مدد کرنا، یہ سب حکم ربی ہیں، یہ سب ہمیں کرنے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا ایک حکم توڑ کر اس کو دوسرے کو پورا کرنا ہے. دو چیزوں کی اگر مسلمان آج پابندی کر لینا تو زمین کے اوپر بھوکا کوئی نہیں ملے گا، مانگنے والا کوئی نہیں ملے گا. نمبر ایک، سود کو بالکل مٹا دیا جائے. اور نمبر دو، تمام لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے غریب تک پہنچا دیں. یہ دو حکم اللہ کے اگر پورے کر دیے، زمین کے اوپر بھوکا کوئی نہیں ملے گا. مزید اللہ کا کوئی حکم توڑنے کے بجائے جو حکم توڑے جا رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کی جائے. اور اگر یہ ترغیب دینی بھی ہو نا کہ بھئی غریب کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر اس کے الفاظ کو بدلنا ہوگا کہ بھئی بجائے یہ کہ ہر دوسرے چوتھے مہینے موبائل سیٹ تبدیل کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیں. یہ جو ہم سگریٹ کے اوپر اور پان کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، وہ پیسے بچا کے غریب کی مدد کر دیں. پیزے کے لیے جاتے ہیں، 10-10 ہزار کے پیزے کھا کے آ جاتے ہیں، تو وہ ذرا کسی دن نہ کھائیں، کسی غریب کی مدد کر دیں. گاڑی بہت مہنگی لینے کے بجائے مناسب لے لیں، اس سے کسی غریب کی مدد کر دیں. ویڈیو گیم، آتش بازی، شادی کے اوپر بے حساب جو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ویڈیو سیشن پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، غیر شرعی طور پر بیوٹی پارلر میں بے حساب پیسہ لگا دیتے ہیں. بھئی وہ سب بچا کے کسی غریب کی مدد کر دی جائے. دلہن نے جو ایک رات سوٹ پہننا ہے، بہت مہنگا لینے کے بجائے مناسب سا لے کے وہ پیسے بچا کے غریب کی دعوت، غریب کا خیال کر لیا جائے. ایک دعوت پہ 20-20 لاکھ روپے کا کھانا کھلانے کے بجائے اس کو تھوڑا سا مناسب کر کے کسی غریب کی مدد کر لی جائے. تو غریب کی مدد اگر کرنی ہے تو بہت سارے اور بھی موقع ہیں. دیوالی ہے، عید کارڈ کو منانا ہے، کرسمس منانا ہے مسلمانوں کا. جو غیر مسلم ہے وہ منائیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. مسلمان جو ان موقعوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچا کے ادھر لگائیں. اور بہت سارے جناب ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، وہاں پیسے کو بچا کر غریب کی مدد کی جائے. صرف کیا ایک اللہ کا حکم ہی رہ گیا جس کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کرنی ہے؟ تو غریب کی مدد کرنے کا حکم ہے. واقعتاً جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ غریب کی مدد بھی کرتے ہیں. اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ بیچارے قربانی سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور شاید غریب کی مدد سے بھی محروم رہ جاتے ہوں. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.